جناب السلام علیکم. وی ٹاک اسپیشل میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے اور گزشتہ کچھ دنوں کے حوالے سے جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس پر بات کرنی ہے. پاکستان کی تاریخ میں بہت سے دن اہم ہیں، کچھ دن بڑے افسوسناک ہیں، لیکن آج کا دن جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ دن تھا. میں چیدہ باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج کیا ہوا؟ آج ظاہر ہے اس مقدمے کی سماعت تھی سپریم کورٹ میں. 3 ججز نے کرنی تھی کہ جو الیکشن ہونے تھے، الیکشن تو کوئی نہیں ہوئے، تو اس کے اوپر ان کی طرف سے بڑے سخت ایکشن کی توقع تھی. پھر اس کے بعد آج پارلیمان کا ایک سیشن تھا، اس میں کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کا آج ایک دھرنے کا اعلان تھا، ایک جلسہ تھا جو کہ سپریم کورٹ کے سامنے تھا. وہ بھی ہم نے دیکھا، اس پر بھی بات کری. بہت سخت تقاریر کی مریم نواز نے مولانا فضل الرحمان سے. اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اسی دوران آئی ایس پی آر کی ایک پریس ریلیز آئی. اس میں بڑے سخت الفاظ میں ان لوگوں کی تعدیب کی گئی کہ جنہوں نے آرمی کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا. میرے خیال میں جو آخری بات ہم نے کی، اس سے بات کا آغاز کرتے ہیں. جی وسیم، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، تفصیلات تو جاری کر دی گئی ہیں. کافی سخت یوزلی جو ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے کور کمانڈر کانفرنس کے بعد، اس کے مقابلے میں میرے خیال میں کافی سخت اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، جس میں روزانہ کی روٹین کی جو بات ہوتی ہے کہ جی سیکیورٹی صورتحال پر، سرحدوں کی صورتحال پر غور کیا گیا. لیکن جو امپورٹنٹ باتیں تھیں وہ تیسرے اور چوتھے پیراگرافس میں تھیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے نشاندہی کر لی ہے کہ جو شہداء کی یادگاریں تھیں، ملٹری تنصیبات تھیں، جیسے کہ کور کمانڈر ہاؤس پشاور، کور کمانڈر ہاؤس لاہور تھا، باقی جو جگہیں تھیں، ان پر جو حملے میں ملوث لوگ تھے ان کی ہم نے نشاندہی کر لی ہے، اور ان کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے. تو کے علاوہ باقی قوانین بھی لگائیں گے، لیکن یہ قوانین تھوڑا یہ سا کافی سخت ہے. کریں کہ یہ آرمی ایکٹ کیا ہوتا ہے، اس میں کیا عام قانون کی طرح ہوتا ہے؟ نہیں سر، آرمی ایکٹ کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ آرمی کے لیے ہوتا ہے اور اس کے تحت کورٹ مارشل کیا جاتا ہے. آرمی سے متعلق جو سنگین غداری کے جو الزامات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آرمی کے جو پروٹوکول کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جو مقدمات یا جو معاملات آرمی سے متعلق ہوتے ہیں ان میں کی جاتی ہے، اور عام عدالت جو ہے اس کا ریلیف بھی نہیں دے سکتی، اور آرمی کی عدالتیں اس پہ کرتی ہیں. تو اس وجہ سے اس میں کافی سنگینی آ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے سے یہ ایف آئی آر بھی زیر گردش تھی، جو کہ فیک تھی شاید، کہ عمران خان صاحب کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات کیا جائے گا، کیونکہ وہ عام عدالتوں سے پھر ریلیف نہیں لے سکیں گے. جو باقی پی پی سی ہے، جو پاکستان کا عام قانون ہے، اس کے تحت جو ریلیف ملتا ہے وہ نہیں لے سکیں گے. تو یہ میرے خیال میں ٹیک اوے تھا جو آج کی پریس کانفرنس میں، جو کور کمانڈر کانفرنس تھی اس کے اعلامیے میں. اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی رینکس اینڈ فائل جو کہا جاتا ہے، آرمی کے رینکس اینڈ فائلز میں ان حملوں پر، ان شرپسندوں کے حملوں پر بڑا شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور کوئی رعایت جو ہے وہ برتی نہیں جائے گی. پروپیگنڈا کی بھی بات کی گئی. کہا گیا کہ مخصوص سیاسی ایجنڈے کی وجہ سے ایک منظم سازش کی گئی ان حملوں کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان حملوں پر عمل درآمد کرایا گیا. تو اس کے حوالے سے کوئی رو رعایت نہیں برتی جائے گی. یہ فیصلہ ہوا، اور یہ ہوا کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. تو کافی زیر بحث ہے وہ پریس ریلیز جو ان کی طرف سے جاری. ایک بات بتائیں، یہ جو ہمارے ناظرین کی یقیناً دلچسپی ہوگی، آرمی ایکٹ سویلینز پہ بھی اپلائی ہوتا ہے یا صرف یہ آرمی آفیسر یا جوانوں کے اوپر اطلاق ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتہ اس بات. لیگلی جو میں آج تک میری انڈرسٹینڈنگ تھی وہ تو یہی تھی کہ جو آرمی سے متعلق لوگ ہوتے ہیں، آرمی افسران یا آرمی کا جو دیگر عملہ ہے، اس کے حوالے سے ہی یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. مگر جس طرح انہوں نے آج بتایا ہے پریس کانفرنس میں، شاید اس کو کسی طرح اسٹریچ کیا جائے گا، کیونکہ تنصیبات انوالو ہیں، شہداء کی یادگاریں ہیں. تو اس کی وجہ سے اس کو کہا جائے گا شاید کہ جی یہ آرمی کے معاملات میں مداخلت ہے، آپ نے آرمی کی تنصیبات کو چھیڑا ہے، اس پہ حملہ کیا گیا ہے، اس کی نیشنل سیکیورٹی کو آپ نے تھریٹن کیا ہے. جس طرح کہ کہا جا رہا ہے کہ جو حملے کیے گئے تھے طیاروں پر، اس میں جو پاکستان کے فائٹنگ ایئر کرافٹس ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جانا مقصود تھا. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری قسم کی صورتحال میں شاید ہو سکتا ہے. یہ تو کوئی لیگل ایکسپرٹ ہی بتائے گا اس کے پوائنٹس، لیکن عام طور پر یہ سویلینس پر نہیں اطلاق ہوتا ہے ان کا. اچھا، لیکن جن لوگوں کے چہرے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں وہ تو ان کا تو فوج سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو شر پسند سے لوگ تھے، توڑ پھوڑ کے لیے آئے تھے.
ان کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے اور آرمی ایکٹ کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے. یہ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ یہ جو شرپسند انوالو تھے، ظاہر ہے ان کا فوج سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، زیادہ تر لوگ کوئی ریٹائرڈ ہوئے ہوں شاید، تو انہی کے اوپر اطلاق کی بات کی جا رہی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کس حد تک لیگلی پاسبل ہوگا آرمی کے لیے کہ وہ ان پر اس کا اطلاق کرے، کیا ریلیف ان کو کورٹس دے سکتی ہیں. آپ کو پتہ یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ سے عمران خان کو ریلیف ملا تھا اسی طرح کے مقدمات میں، تو اس وجہ سے شاید یہ تاثر جاتا ہے کہ اگر عام عدالتوں میں مقدمات چلائے گئے اور عام قانون کے تحت مقدمات چلائے گئے تو ان کو ریلیف مل جائے گا. ان کو ضمانتیں ملی ہوئی ہیں، ایکسٹراڈنری ضمانتیں بھی ملی ہیں، ریلیف بھی ملا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اس کے بعد شاید اس کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت کیا جائے. اور آج عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ بھی آئی تھی کہ 10 سال تک مجھے نااہل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا لندن پلان کے تحت، اور اس میں مجھ پہ اس طرح کے سنگین الزامات لگائے جائیں گے جو دفاعی تنصیبات. آج بڑے ڈیفینسو پہ بھی نظر آئے، انہوں نے وضاحت بھی دی کہ میری بہنوں نے اور جو یاسمین راشد ہیں انہوں نے جا کے روکا بھی تھا. حالانکہ یاسمین راشد جو ہے کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کہ وہ آپ اندر نہ جائیں، اور ان کی بہنیں نظر آتی ہیں. ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ اندر نہ جائیں، یہ آپ کی اپنی تنصیبات ہیں. تو بیسیکلی لگ رہا ہے کہ ایک حالات کی سنگینی کا شاید ادراک عمران خان صاحب کو بھی ہو گیا ہے، اور حالات سنگین ہیں اس کا ہمیں اندازہ اس چیز سے بھی ہوتا ہے جو ابھی پریس ریلیز بھی جاری ہوئی ہے. تو باقی اس کے علاوہ بھی ہمارا صاحب صبح جو آج پورا دن جو خبروں کا موضوع رہا ہے وہ پی ڈی ایم کا پروٹیسٹ رہا ہے. اس کی تقاریر جو ہوئی ہیں آپ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کی جو تقریر ہوئی ہے اور جو مریم نواز کی تقریر ہوئی ہے اور جو زبان استعمال کی گئی ہے ججز کے حوالے سے، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے؟ دیکھیے، مجھے تو یاد نہیں پڑتا کسی چیف جسٹس کے خلاف جلسوں میں اس طرح کھل کر نعرے لگے ہوں اور اس طرح کھل کر نام لیا گیا. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے توہین عدالت کی فکر ہوتی ہے کہ بھئی عدالت پکڑ، اب وہ فکر نکل گئی ہے اور لوگ کھل کر بات کر رہے ہیں. 2 تقاریر آج پی ڈی ایم کا اچھا سائزیبل کراؤڈ تھا. اس میں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ یہ کراؤڈ 2 دن کے نوٹس پر اکٹھا کیا گیا تھا. یہ وہ دھرنا نہیں تھا یا جلسہ نہیں تھا جس کے لیے کوئی 3 مہینے سے پلاننگ ہو رہی ہو. یہ 2 دن کے نوٹس پر اچھا سائزیبل کراؤڈ تھا اور سپریم کورٹ کے سامنے یہ کیا گیا. اور اس میں جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بار بار نام لیا گیا ہے عطا بندیال صاحب کا. مریم نواز نے جو گفتگو کی اس میں کچھ دلچسپ پہلو بھی تھے، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. اور اس میں ایک جملہ تو بڑا دلچسپ یہ تھا کہ عمران خان کو تو رینجرز کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے 2 دن میں عمران خان کی ٹانگ ٹھیک کر دیا اور بہترین کام ہو گیا. اور دوسرا، لیکن انہوں نے چیف جسٹس کی وہ جو ایک آڈیو لیک آئی تھی ان کی ساس صاحبہ کی، تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے ٹونٹ کیا. انہوں نے کہا یار کہ وہ دیکھیں کہ ساس کہہ رہی ہیں کہ کمبخت یہ مارشل لا بھی نہیں لگا رہے، اور ان کمبختوں نے جوڈیشل مارشل لا لگا دیا. اچھا مار صاحب، ساس، آپ چونکہ اردو دان ہیں تو ساس کو اردو میں کوئی خوش دامن بھی ساس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جی جی جی. تو کوئی دوسرا لفظ استعمال کر لیں، وہی لفظ تھوڑے استعمال کرنا جو مریم صاحبہ نے کیا ہے. اچھا نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ساس ذرا عام لوگوں کے لیے سہل ہے سمجھنا، اس وجہ سے میں نے یہ استعمال کیا. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ جو مریم نواز نے مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس صاحب استعفیٰ دیں، یہاں تک نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ اپنی مراد، اپنے پلاٹ، اپنی تنخواہ سب کچھ واپس کریں. اچھا، یہ ابھی ابتدا ہوئی ہے اس بات کی. اگر کچھ دنوں تک یہ ایک نعرہ بن گیا اور عوام میں اس کی پذیرائی ہو گئی تو پھر اسے یوں لگے گا کہ پھر یہ چیزیں واپس کرنی پڑیں گی. اور مجھے یوں لگتا ہے ویسے پی ایم ایل این کی جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک حکومت کی ڈزمل، ڈیجیکٹڈ، ڈپریسنگ پرفارمنس کے بعد یہ جو جوڈیشل کو کی کوشش کی ہے عطا بندیال صاحب نے، اس سے انہیں ایک بیانیہ مل گیا. پھر تھوڑی سی بات کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان کی تقریر کے حوالے سے. وہ اس سے بھی تیز لہجے میں تھی اور انہوں نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ وہ لوگ جو ہم عدالتوں کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر چند لوگ جو عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور عدالتوں کے احترام کے منافی بات کر رہے ہیں انہیں اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے. پھر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ وہ یہودی لابی، وہ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب یوز کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ امریکہ خائف ہے
جنرل عاصم منیر سے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اسرائیل والی بات بھی کی، اور عمران خان کے اوپر بہت بری طرح برسے، اور نکے کا ابا اور وہ نکے کا بچہ، وہ والی مثال بھی انہوں نے دی. لیکن اب وہ جو ہے نا بڑا واضح غصہ نظر آ رہا ہے. سیاسی جماعتوں کا کھل کر بات ہو رہی ہے. امیجن دنیا میں کہیں کسی چیف جسٹس کے بد انصافی کے اوپر اس طرح ہزاروں لوگ نعرے لگا رہے ہوتے تو وہ فوری طور پر مستعفی ہو جاتا. لیکن اچھا، ایک اور بات بھی ہوئی ہے، جہاں مریم نواز خطاب کر رہی تھی اسی وقت جو ٹی وی چینل سے وہ بلاول کی تقریر بھی دکھا رہے تھے، وہ بھی پارلیمنٹ میں خاصے گرجے برسے. انہوں نے مثالیں دے دے کر کہا کہ کیا چیف جسٹس نے باقی لوگوں کو بھی اسی طرح کا انصاف، اسی طرح کا لاڈ پیار دیا ہے جو کہ عمران خان صاحب کو اویل ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جی رانا ثناء اللہ جب اریسٹ ہوئے تھے، ان پہ فیک ہیروئن کا کیس ڈالا گیا تھا، کیا اس وقت ان کو بھی بلا کر آپ نے پروڈیوس کرنے کا حکم دیا تھا ایک گھنٹے میں؟ اس طرح اور بھی باتیں ہوئی ہیں. تو آج ایک ماحول لگ رہا تھا کہ اوور آل جو چیف جسٹس کے خلاف ایک پی ڈی ایم اپنی اس کو اوپر لے گئی ہے، جیسے ایسکلیشن لیڈر میں اوپر اٹھا کے لے آئے. کچھ ایک دو باتیں آبزرویشن تھی جیسے جو بڑی انٹرسٹنگ، کہ آج جو پی ڈی ایم ہے، جو ہمیشہ عام طور پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی سمجھی جاتی تھی، پی ڈی ایم کی یہ دونوں جماعتیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہیں. نکے کے ابا کی اصطلاح جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب نے نکالی، لیکن آج وہ گن گا رہے تھے موجودہ آرمی چیف صاحب کے. اور مریم نواز صاحبہ نے جو موبائل کا کور پکڑا ہوا تھا نا، وہ ملٹری جو کیموفلاج ہوتا ہے، ان کے اپنے بھی یلو کلر کے کپڑے تھے، اسی حساب سے وہ ملتا ہوا تھا. تو تھوڑا سا مجھے یہ لگا کہ یہ وقت کیسے بدلتا ہے. البتہ ایک بات مریم نواز صاحبہ کی بڑی انٹرسٹنگ تھی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے آئی ایس پی آر کو کہا ہے کہ وہ اپنی جماعت بنا لیں. تو آئی ایس پی آر والے سوچ رہے ہوں گے کہ 2011 میں جو جماعت بنائی پہلے اس سے تو نمٹ لیں. ہاں، اس میں میرے نہیں خیال کہ یو آر تھنکنگ ٹو مچ انٹو اٹ، کہ اگر ان کے موبائل کی کیسنگ ایسی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ کیمپین کر رہی ہیں. آج آپ نے سیاہ پتلون اور سفید شرٹ پہنی ہے، تو میں اگر یہ کہوں کہ آپ اس پروگرام میں وکلا برادری کا ساتھ دینے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چلیں ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو نہیں ریڈ کرتے. ہاں، وہ مطلب ایک موبائل کی کیسنگ سے اگر آپ اتنے بڑے سیاسی نتائج اخذ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں کچھ اور کام کرنا چاہیے. لیکن اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ دوست کورٹ سے ہو کے. خیر، پارلیمنٹ میں آج جو عرفان صدیقی صاحب نے خطاب کیا وہ بھی بڑا تلخ تھا، اور وہ سننے والا تھا. بولتے تو خیر وہ بہت اچھا ہے. اب دیکھیے، ایک طرف پارلیمان ہے، ایک طرف عوامی رائے ہے، ایک طرف آئی ایس پی آر کی بھی گفتگو ہو گئی. کچھ دوست ادھر سے ہو کے آئے ہیں کورٹ کے، جو ہمارے دوست رپورٹر ہیں، ان کے مطابق آج چیف جسٹس صاحب کی باڈی لینگویج بڑی ڈزمل، ڈیجیکٹڈ اور اداس سی تھی. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سر ظاہر ہے آپ کے سامنے ہزاروں لوگ مظاہرہ کر رہے ہوں اور آپ چیف جسٹس ہوں جن کا ہمیشہ احترام کیا جاتا ہے، ان کو آنریبل جج کہا جاتا ہے. میں سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں جاتا رہا ہوں، جو وکلا صاحبان داخل ہوتے ہیں وہ جھک کر داخل ہوتے ہیں، واپسی پہ بھی ریورس میں جھک کے باہر نکلتے ہیں. مائی لارڈ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. تو ان کا تو تعلق ہی آنر کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ہے. تو آج اگر ان کا نام پکارا جائے گا، ان کے خلاف مظاہرہ ہوگا، اس طرح لاکھوں تو نہیں آئے، خیر ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے ماتھے پہ شکن بھی نہ آئے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات پہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ اگر عوام سچی بات ہے یار گالی دے رہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں اپنے دامن میں نہیں جھانکنا چاہیے. وہ آج وہ اس جلسے میں ذکر بھی ہوا ثاقب نثار صاحب کا، آصف کوسہ صاحب کا، اعجاز الحسن کا، نواز شریف کے پاناما کیس کا، کس طرح عمران خان کو بنڈل ریلیف مل رہا ہے، اتنی ساری ریلیف مل رہا ہے، اور ایک مقدمے میں انہیں نہیں پکڑا جا رہا. اور باقی ساری سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے ساتھ جو آپ کو سلوک کیا گیا تھا وہ آپ کو یاد ہے. جب سیاسی جماعتوں کو آپ دیوار سے لگاتے جاتے ہیں اور 4-5 سال گزر جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ، ایک سٹیج پہ تو انہوں نے ریئیکٹ کرنا تھا نا، یا وہ بیٹھے رہتے آرام سے؟ ریئیکشن تو آنا تھا. انہیں خود عقل نہیں تھی ریئیکشن تو مائی لارڈ کو ریئیکشن تو آنا ہوا ہوگا. لیکن ایک میسج کا آپ دیکھیں نا کہ 90s میں جو سپریم کورٹ پر حملے کی بات کی جاتی ہے، نون لیگ اس داغ سے آج بھی دامن چھڑانا چاہتی ہے.
تو یہ آپٹکس کے لیے تو اچھا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے کنٹینر لگا ہے, اس پہ تصاویر سیاسی لیڈروں کی لگی ہوں, آپ کھڑے ہیں. تو جو عمران خان کی جماعت ہے پی ٹی آئی, اس نے تو اس کو سپریم کورٹ پر ایک بلوہ قرار دیا ہے. میں اب بہت احترام سے تو نہیں, بہت آرام سے آپ سے اختلاف کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ جو آپ نے کہا نا کہ سپریم کورٹ پہ نون لیگ نے حملہ کیا, ظاہر ہے ان کے اوپر بہت بڑا بلیم ہے, اور یہ بلیم 90s کے زمانے سے ہے. عمران خان ایسی 50,000 حرکتیں کر چکے ہیں, مذہب کے حوالے سے, فارن پالیسی کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے, پولیٹیکل گیمکریز, کلا بازیاں, اور وہ سب کچھ ان کے بارے میں بات نہیں ہوتی. وہ جب اگر آپ بات کرتے ہیں 90s کے کہ 90s میں یہ حملہ کر دیا, تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جب وہ مثال لوگ دیتے ہیں تو یہ وہ لوگ دیتے ہیں جو آگے نہیں بڑھے اور اس زمانے میں سٹک ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد کا سفر جو نون لیگ کا یا پاکستان کی ڈیموکریسی کا, وہ سفر انہوں نے ذہنی طور پر طے نہیں کیا. بات یہ ہے کہ عمران خان کے سپورٹرز جو ہے وہ زیادہ تر ینگ ہیں, وہ 90s میں شاید نہیں پیدا ہوئے, انہوں نے یہ کہانی سنی ہے. اس کے علاوہ جو ان کے بیانیے کی کامیابی بھی تو کہنا کہ جو ان کے حق کی باتیں ہیں وہ سارے لوگوں کو پتہ ہیں, ان کے مخالفین کی ساری خامیاں لوگوں کو پتہ ہیں, لیکن خان صاحب کی کوئی بھی خامی ان کے ساتھ سٹک ہی نہیں کرتی. لوگ کہتے ہیں نتھنگ سٹکس ٹو ہم, یعنی کہ ان کے اوپر کوئی بھی کیچڑ اچھالیں, کچھ بھی کریں, کوئی بھی الزام لگے, وہ نکل آتے ہیں بڑے نہے دھلے ہوئے. تو اب یہ دیکھیں شاید یہ ان کے بیانیے کی کامیابی ہے, اور جو پی ڈی ایم ہے اس کے بیانیے کی ناکامی بھی ہے کہ وہ ان کے پاس اگر کوئی صحیح پوائنٹ بھی ہے تو اس کو ہائی لائٹ نہیں کر پاتے. اصل میں پتہ ہے کیا, یہ بیانیے کی کامیابی نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا, آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کی کامیابی ہے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. یہ ہم نے بات کی کہ یہ امریکہ میں بھی ٹرمپ نے لوگوں کے ذہن بدلے, اور بورس جانسن نے, اور فیک نیوز کا بہت استعمال ہوا سوشل میڈیا سے, فیس بک سے. ہاں, یو کے میں کیا ہوا, انڈیا میں کیا ہو رہا ہے مودی کے ساتھ. الٹیمیٹلی یہ کیریکٹرز اب ختم ہو رہے ہیں. مودی کی بھی شکست ہو رہی ہے, بورس جانسن چلے گئے, ٹرمپ چلے گئے, تو اب ایک ہی سر ساؤتھ ایشیا میں ویسے مودی اور عمران خان صاحب تو ابھی رہیں گے میرے خیال میں. عمران خان صاحب کی پولیٹیکل شکست تو ابھی نہیں ہوئی, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو کی پلیئرز ہیں ان کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل ڈیمائز قریب ہے. لیکن مودی ابھی انڈیا میں کافی پاپولر ہیں, 1-2 ریاستوں میں ابھی ہارے ہیں, لیکن کافی پاپولر ہیں. کہا جا رہا ہے کہ نیشنل الیکشن میں ان کے پھر چانسز ہیں, اور عمران خان صاحب کا بھی ظاہر ہے پاپولیرٹی ہر جگہ نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ بالکل سمجھ آتی ہے, ہم باہر کی چیزوں کو اور وہاں ڈیموکریسی کے کلچر کو بھی اڈاپٹ لیٹ کرتے ہیں. یعنی یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں بات ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے. ناظرین کی بات ایسی ہے کہ جس پر بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے اور بات سے بات نکل سکتی ہے. اب میرے خیال میں جو ہم بات کہہ رہے تھے نا کہ بات سمجھ آتی ہے, آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں, سیاسی تاریخ میں جس طرح گزرا ہے, اس سے یوں لگتا ہے لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے. خیر, اس پہ مزید بات بھی کریں گے, لیکن وی ٹاک کے پلیٹ فارم سے کسی اور وقت پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.